رمضان المبارک میں بھی اس کی اپنی قدر و منزلت ہے، اس کے لیے دیگر احادیث میں اس کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ان 10 دنوں کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ کہا کہ رمضان المبارک میں ایک گھڑی یا ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اس لیلۃ القدر میں ایک ساتھ چند گھڑیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن ان 10 دنوں کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر قرار دیا ہے۔ اچھا، جی ہاں، مستند احادیث کے اندر جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ لیکن ہم بڑا عجیب بات، مطلب یہ میں سن کے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، لیکن ہم معاشرے میں تو اس کی کوئی عملی شکل نہیں دیکھتے اس طرح۔ اصل میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے رمضان المبارک میں تو کھوئے رہتے جو ہیں، ہے ماحول وہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک میں ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، اور مساجد کے اندر بھی وعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں، انسان کا ویسے بھی رجحان جو ہے نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ بڑھ جاتا ہے، مسجد میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں وعظ و نصیحت ہوتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں تو ان کو رمضان کی فضیلتیں تو معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر اس لیے ان کی فضیلتیں معلوم نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کو چھوڑ کر قربانی کے جانوروں کی طرف زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور ان اعمال کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں ان کی فضیلتیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو اس کے بعد کیا اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 9 دن جو شروع کے روزے رکھے جاتے ہیں، ایک روزہ 1 سال کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر؟ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر تو ہے، لیکن 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ روزہ اسی ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رکھا جائے تو ایک روزہ یہ اتنا پاورفل ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں سے یہ روزے سب سے نمایاں اور منفرد۔ ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ روزے رمضان المبارک میں کے روزوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اب دیکھیں رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کے نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا متبادل آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اگر رہ جائے تو پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، صدقہ دیتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی جگہ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو ان ایام کے اندر عبادات کی جاتی ہیں وہ مخصوص ان اسی ٹائم میں ہوگی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی قضا نہیں ہے۔ جی ہاں، حج دیکھ لیں، اب کوئی آدمی ان دنوں کو چھوڑ کر دوسرے کسی مہینے میں حج کرنا چاہے نہیں ہے، حالانکہ جتنے چاہے صفا مروہ کے پیدل لگا لے چکر، بالکل بالکل وہ اسی ٹائم ہی ہوگا۔ تو اس کی یہ حکمت تو نہیں کہی جا سکتی کہ روزوں کے لیے جیسے عموماً روزوں کا اتنا امپیکٹ ہے، کبھی رمضان مبارک کے روزوں کے اجر کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں ہی بتاؤں گا، کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 1 سال آگے 1 سال پیچھے، اس طرح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا بتا دیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کی اجر و ثواب سے اور ان کی فضیلت سے نفی نہیں ہے، لازمی سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پورا اسلامی جو پیراڈائم ہے وہ انسان کو نیکیوں کی طرف کھینچ رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ اگر ذی الحجہ کے روزے ہیں تو پھر عاشورہ کے روزے آ گئے، بالکل۔ تو یہ تواتر سے انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیں کہ جیسے فی زمانہ ہم اگر اس کی ویسے دیں، مختلف ادارے جو ہے سیل لگا دیتے ہیں، یہاں پہ لوٹ سیل لگی ہے، تو کیا ہم اس کو نیکیوں کی ایک آفرز، ہاں مطلب ایک آفرز ایسی جو اللہ تعالیٰ بار بار لے آتا ہے، اور صرف آفر ہی نہیں بلکہ وہ بہت سارے ان عوامل سے جوڑتی بھی ہے۔ یعنی اس ذی الحجہ کے والے سے جیسے آپ اور مزید جو چیزیں بتا رہے تھے اگر آپ کو کنٹینیو کریں تو پھر ہم اس کو اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے آگے اگر آپ ایک قدم بڑھیں گے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ان دنوں کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں وہ مخصوص ہیں ان دنوں کے ساتھ، جی ہاں ان کی کوئی ان کا متبادل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا روزہ ہے، حج ہے، اور اس کے علاوہ جو ان 9 دنوں کے روزے ہیں، یہ ایسی عبادات ہیں جو آپ انہی دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ
کبھی نہیں ہو اس کا کوئی متبادل نہیں ہاں، ہے. اس کی نفل کوئی متبادل نہیں. ہاں. جی ہاں، بات ٹھیک. مفتی صاحب ایسی صورتحال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے کہ جو ہے وہ اتنی فضیلت کے ساتھ جو ہے اس پورے وقت کو، تو جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کے لیے کیا اس دن کے حوالے سے وہ رہتا ہے؟ حجاج کرام کے حوالے سے ایک اصول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزوں کو 4 دن کے روزوں کو ممنوع قرار دیا ہے کہ ان 4 دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. کچھ ایام اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، کھانے پینے اور انعام کے دن ہے، اس کو انعام ہی لینا ہے. اب جی ہاں، اب ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی روزہ رکھے گا تو بھی گناہگار ہوگا، اب وہ حاجی ہو یا غیر حاجی. یہ بڑی زبردست اسلام پہ عمل کرنے کی بڑی زبردست ہے. جب بولا جائے رک جاؤ تو رک جاؤ، جب بولا کھا ہے تو کھا لو، اور جب بولا جائے کھانا ہی ہے تمہیں، بھوکا نہیں رہنا تو کھانا ہی کھانا ہے. جہاں تک 9 ذی الحجہ کے روزے کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آپ کو بتائی کہ بڑی فضیلت اس کی آئی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے. ایک تو یہ کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے روزوں کے برابر آپ کو اجر مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کا کہ گناہوں کا کفارہ بھی اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتا ہے، کرا دیتا ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کرنے جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اس فضیلت سے فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. تو اس میں علماء کی رائے یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ حاجی روزہ نہ رکھے. اس کی وجہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی قوت جو ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے، اور حج کے جو فرائض ہیں وہ اس سے چھوٹ بھی سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ روزہ بھی رکھ لے گا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان فرائض کے اندر کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، تو وہ اس فضیلت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا سکتا ہے. اس میں منع بھی نہیں ہے. حج ایک فرض عبادت کے لیے وہ گیا ہے، بہرحال روزہ جیسا بھی ہے وہ نفلی عبادت ہے، لیکن فرض کو جو ہے وہ اہمیت ہے، اور ظاہر بات ہے وہ خاص ٹائم میں ہوگی، دن کے وقت میں ہوگی، ٹائم میں جانا، مغرب تک واپس آنا، پورا ایک اس کا شیڈول ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے وہ حجاج کرام جو ہے وہ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی نہیں آتی روزے کی وجہ سے تو وہ فضیلت سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. اس روزے سے تو 1 سال کے ہوں گے، لیکن وہ حج کی عبادت کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ کہ گزشتہ سارے معاف ہو جائیں گے، تو بندہ سارے معاف کرانے پہ فوکس کرے. فائدے کے طور پہ میں ایک بات بتا دوں کہ احادیث کے اندر جہاں پہ بھی گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے. جی ہاں، چھوٹے گناہ جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہے کہ انسان کبیرہ میں ہوگا تو پھر وہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ جو ہے نا، جیسے احادیث میں ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ، پیر کے گناہ، زبان کے گناہ وغیرہ. نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبیرہ گناہ اس وقت تک اگر وہ حقوق اللہ ہیں تو آپ جب تک کہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے، توبہ کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ اب کی بار غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا. پھر اس پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ غلط کام ہوا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، اور نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اللہ سے وعدہ کریں تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے.